الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم وصدق اللہ رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم بارک علی صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمامی احباب، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور یہاں پر ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا دن تاریخی حساب سے جشن آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت پاکستان کے صورت میں ملی اور ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان مدینہ طیبہ کا عکس ہے۔ پاکستان اسلامی تاریخ کی وہ دوسری ریاست ہے جو خالصتاً دین اسلام کے لیے معرض وجود میں آئی۔ پہلی ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ بھی دین اسلام کے لیے تعمیر کی گئی۔ ریاست مدینہ کو بھی دین اسلام کے لیے تخلیق کیا گیا، اور دوسری ریاست پاکستان ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جو خالصتاً دین اسلام کے لیے معرض وجود میں آئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے لیے کسی نے قربانیاں نہ دی ہوں۔ لاکھوں لوگوں کے خون کی ندیاں بہیں اور خون کی ندیوں پر اس ملک پاکستان کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا پاکستان، اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ انبیاء کرام علیہم رضوان کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس وطن کو، اس ملک کو امن والا بنا دے۔ اور یہ بات صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی۔ جو نبی جس ملک میں جس جگہ پر آتا وہ دعا کرتا اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ تو آج ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنا دے، ہمارے ملک کو سلامتی والا بنا دے، اس کی سرزمینوں کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یہ ملک پاکستان اپنے وطن سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے جانے لگے نا، آپ بیت اللہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے سرزمین کعبہ، اے سرزمین مکہ، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے نہ ستاتے۔ تو میری محبوب زمین ہے، تو میری محبوب جگہ ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے
वतन से, अपने मुल्क से, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करना इस बात पर दलालत करता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क से क्या करना चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए। ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का हिस्सा है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग से या सफ़र से वापस आते तो जब आप मदीने के करीब होते तो सवारी को तेज़ कर लेते। जब मदीने के करीब पहुंचते तो सवारी को तेज़ कर लेते। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ऐसा क्यों करते हैं? आप फरमाते हैं कि मुझे खुशी होती है कि मैं अपने शहर में आ गया हूँ, मैं अपने वतन में आ गया हूँ, मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ। और फिर हुजूर दुआएं करते हैं, अल्लाह इस मुल्क में, इस सरजमीन में बरकतें अता फरमा। फिर हुजूर दुआएं करते हैं, अल्लाह ये खाना काबा मक्का में बरकतें अता फरमा। फिर हुजूर दुआएं करते हैं, अल्लाह मदीने में बरकतें अता फरमा। ये सारी मोहब्बतें हुजूर की अपने वतन के लिए हैं। लेकिन हमें क्या हो गया? हम तो अपने वतन से इतनी मोहब्बत नहीं करते। हम कहते हैं यहाँ पर चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, डकैत रहते हैं, राहजन रहते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहाँ पर चोरी करने वाला अमेरिका से तो नहीं आता, यहाँ पर डकैती करने वाला अमेरिका से तो नहीं आता, यहाँ पर मोबाइल छीनने वाला बाहर से तो नहीं आता। होता कौन है? या मैं या आप, या मैं या आप, तीसरा आदमी कोई नहीं है, वो हम ही में से होते हैं। वो कहता है कि ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? और मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये मुल्क पाकिस्तान है, इसकी धरती, इसकी सरजमीन मुकद्दस है हमारे लिए, और हमें इस धरती का अदब हम पर लाजिम है, इस सरजमीन का अदब हम पर लाजिम है। क्यों दीवारों पर लिखना पड़ता है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंके? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके अंदर लोगों को उम्रें गुजर गई तकरीरें सुनते हुए, आज उन लोगों की दीवारों के सामने लिखना पड़ता है कि यहाँ पर कचरा डालना मना है। क्या हमें नहीं पता कि गंद डालने से गंदगी होती है? क्यों कहना पड़ता हमें? ये बात हमें क्यों समझानी पड़ती है? हमें नहीं पता कि सफाई निस्फ ईमान है? क्या हमें नहीं पता कि इस मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हमारे मुल्क का नुकसान है? क्या हमें नहीं पता इस मुल्क पाकिस्तान की चोरी हमारे इस्तेकाम पाकिस्तान को पामाल कर सकती है? लेकिन फिर भी हम कोई बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो जश्न आज़ादी का सिलसिला है, जो हमारा नौजवान हाथ में बाजा लेकर, चेहरा मस्त करके, चेहरे पर निशानात बनाकर जो ये आज़ादी मना रहा है ना, ज़रा इसको पकड़कर झंझोड़ने की ज़रूरत है। और तू किस चीज़ की आज़ादी मना रहा है? 70,000 बेटियां मुसलमान, हिंदू और सिख उठा कर ले गए हमारी। 70,000 बीबियां वो सिख उठा कर ले गए, उनको उम्रें गुजर गई उनके बच्चे पैदा करते करते, और तू यहाँ पर बाजे बजा रहा है, और तू यहाँ पर अपने चेहरे पर निशान डालकर, मोटरसाइकिल का सलेंसर निकाल कर और बू बू करके आज़ादी मना रहा है। किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? किस चीज़ से हम आज़ाद हुए हैं? ये मुल्क हमें मिला था कि हम इस मुल्क के अंदर निफाज मुस्तफ़ा कायम कर लें, कुरान का कानून कायम कर लें। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात को नाफिज कर दें, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। हम नाफिज नहीं कर सके, सच्ची बात है, हम नाफिज नहीं कर सके। कहते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक चली तो लोगों ने बड़े बड़े जो है ना बातें भी की, और ये बात जाहिल लोगों ने नहीं की। अगर मेरे माशरे का अनपढ़ बंदा बात करता तो मुझे दुख ना होता, मेरे माशरे के आलिमों ने बातें की हैं जी। मेरे मुसलमान आलिम ये बात करते थे कि हम मुल्क पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज वो हुकूमतें कर रहे हैं। आज मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है जो कहते थे कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं होंगे। बानियान पाकिस्तान कायद आज़म अलैहिर्रहमा, आप जब पाकिस्तान बनाकर फारग हुए ना, तो आपको पता कॉलेजों के अंदर तहरीरें लिखी गई थी। आप तारीख़ पाकिस्तान उठाकर देख लें,
कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की दीवारों पर ये तहरीरें लिखी गई थी कि ये कायदे आज़म नहीं है, ये काफ़िर आज़म है। वो पता क्यों कहते थे? वो कहते थे इन्होंने हमारी सरजमीन को तकसीम कर दिया है। लेकिन वो नज़रियाती आदमी था, हमारा उनके साथ गुजारा नहीं था। आप बम्बई के अंदर तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते हुए आपने फरमाया कि हम एक अलहदा मुल्क का मुतालबा करने वाले हैं, हम एक अलहदा मुल्क चाहते हैं जिसके अंदर मुसलमानों को आज़ादी हो कि वो अपनी खुलकर इबादत कर सकें, मुसलमानों को आज़ादी हो कि वो खुलकर कुरान पढ़ सकें, मुसलमानों को आज़ादी हो कि वो खुलकर रसूलुल्लाह के अहकामात को नाफज कर सकें। इतने में एक हिंदू सहाफ़ी उठा और उठकर कहने लगा कायदे आज़म अलैहि रहमा से, क्या आप हमारे ज़मीरों को तकसीम करना चाहते हैं? क्या आप हमारे खमीरों को तकसीम करना चाहते हैं? क्या आप हमारी धरती को तकसीम करना चाहते हैं? जब वो गुस्से में था ना, कायदे आज़म अलैहि रहमा ने गिलास पानी का उठाया, 2 घूंट खुद पिया और उससे कहा कि नौजवान तू बड़ा गुस्से में है, ज़रा पानी पी ले, तू बड़ा गुस्से में है, ज़रा पानी पी ले। कहते हैं वो कहने लगा कि मैं उस मुसलमान का झूठा पानी कैसे पी सकता हूँ, मैं एक मुसलमान का झूठा पानी कैसे पीऊँ? वहाँ पर सामने एक तुर्की नस्ल मुसलमान नौजवान बैठा था, उससे कहा भाई तू पी ले पानी। उसने गिलास उठाया और गटागट पानी पी गया। कायदे आज़म अलैहि रहमा ने नज़र उठाई, उसने कहा कि अगर हम एक जगह पर रहना चाहें तो तू मुझे बता, मेरा गुजारा इसके साथ हो सकता है या तेरे साथ हो सकता है? जो मेरा झूठा पीना गवारा नहीं करता, क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ? वो कहने लगा नहीं, गुजारा इसके साथ हो सकता है। फिर दूसरा सवाल किया, कहा कि इसका और मेरा ताल्लुक़ क्या है? ये मेरे चच्चे का बेटा नहीं है, ये मेरा खून भी नहीं है, ये मेरे ख़ानदान से भी नहीं है, मेरा और इसका एक रिश्ता है, सिर्फ मेरा और इसका एक ही रिश्ता है। और वो रिश्ता पता क्या है? वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया इस रिश्ते के तहत मुसलमान एक मुल्क में रह भी सकते हैं और आज़ादी से इबादत भी कर सकते हैं, आज़ादी से इबादत भी कर सकते हैं। हुजूर वाला अमृतसर से ट्रेन चलती है। कहाँ से चलती है? अमृतसर हिंदुस्तान से ट्रेन चलती है, मुसलमानों से खचाखच भरी हुई है, मुसलमानों को आज़ादी का जश्न है। मुसलमान खुश हो रहे थे कि अनकरीब हम अपने मुल्क में पहुंच जाएंगे, हम उस सरज़मीन पर पहुंच जाएंगे जिस सरज़मीन का नाम पाकिस्तान है, जिस ज़मीन की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिस सरज़मीन पर कुरान का कानून नाफिज है, हम उस पर पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमला होता है, सबको काट दिया जाता है। लाहौर के स्टेशन पे इंतज़ार करने वाले मुसलमान, जिनके अंदर बानियाने पाकिस्तान कायदे आज़म अलैहि रहमा शामिल हैं, वो खड़े होकर इंतज़ार करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई आने वाले हैं। जब वो ट्रेन आकर रुकती है तो उसमें से एक भी ज़िंदा मुसलमान नहीं निकलता। उन खून की नदियों पर इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों को रखा गया है। और आप कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। आप आज़ादी किस तरह मनाते हैं? आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि आप बाजा बजाएंगे। और मेरे मुल्क के अंदर तो अभी झूठ ही नहीं ख़त्म हुआ, मेरे मुल्क के अंदर तो अभी हेरा फेरी नहीं ख़त्म हुई, मेरे मुल्क के अंदर तो अभी नाप तोल में कमी वाला मामला नहीं ख़त्म हुआ, करप्शन मेरे मुल्क में नहीं ख़त्म हुई। मैं किस तरह आज़ादी का जश्न मनाऊं? मैं कैसे आज़ादी मनाऊं? और जिस मुल्क के अंदर एक कूलर के साथ लगा हुआ गिलास को जंजीरों से बांध दिया गया है, मैं कैसे आज़ादी मनाऊं? आप बताएं ना कि 75 साल से ज़्यादा इस मुल्क को बने हुए हो गए, एक कूलर के साथ गिलास के ऊपर से हम जंजीर नहीं हटा सके। एक कूलर के ऊपर से गिलास के साथ हम जंजीर को, आप मुझे सब बता सकते हैं सवाल का जवाब कि हमने उस गिलास को क्यों बांधा हुआ है जी? है किसी के पास जवाब कि हमने उस गिलास को बांधा क्यों है? हुजूर काम छोटा है, इसकी लॉजिक बहुत बड़ी है। हमने उस गिलास को क्यों बांधा है? क्योंकि वो गिलास चोरी हो जाता है। वो गिलास बार बार क्या होता है? चोरी हो जाता है। और यार मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक कूलर पे रखा हुआ गिलास महफूज नहीं है और आप बाजे बजा रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए। एक गिलास को तो आप आज़ादी दिलवा नहीं सके। आप कहते हैं कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, आप कहते हैं कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद होनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। मायूस एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त
ایسا آئے گا کہ اس سرزمین پر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت بھی ہوگی، حضرت عمر کا عدل و انصاف بھی ہوگا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی ہوگی، اور حیدر کرار کی للکار بھی ہوگی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کریں۔ آپ کو ضرورت نہ پڑے یہ کہنے کی کہ جناب آپ نے گندگی نہیں کرنی، آپ کو ضرورت نہ پڑے یہ کہنے کی کہ یہ ملک آپ کا، آپ اس کے محافظ، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، آپ کو خود۔ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان معاذ اللہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بلیک لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ ساری جھوٹی باتیں، یہ ساری باتیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ تو ہم نے بچا لیا ورنہ یہ ختم ہو جاتا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جا رہا تھا اور پھر اچانک ہم آ گئے اور ہم نے بچا لیا، جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ انہوں نے نہیں بچایا، یہ نبی علیہ السلام کی نظر رحمت نے بچایا ہے۔ پتہ کیوں بچایا ہے؟ یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، آخری غزوہ، آخری جنگ، آخری غزوہ اسی سرزمین سے لڑا جائے گا۔ غزوہ ہند اسی سرزمین سے لڑا جائے گا۔ جب غزوہ ہند اس سرزمین سے لڑا جائے گا، کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو مٹانے کی بات کر سکتا ہے؟ کتنے آئے خود مٹ گئے لیکن پاکستان کو مٹا سکے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ جب تک کلمہ محفوظ ہے پاکستان بھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ تاریخ پاکستان کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا آیا، پیچھے میرے سکھ تھے مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ اس دریائے ستلج کے پاس میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد سامنے دریا تھا اور پیچھے مجھے قتل کرنے والے تھے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ سکھوں کی تلوار کا نشانہ بننے سے بہتر ہے دریا میں چھلانگ لگا دوں، سکھوں کی تلوار کا نشانہ بننے سے بہتر ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا دوں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی نا تو مجھے ڈوبنے کے لیے جگہ نہیں ملی، وہاں پہلے سے اتنے لوگ موجود تھے۔ اتنی قربانیاں، اتنے لوگ قتل ہو گئے، اتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آج ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے باجا نہیں بجانا، ان کے لیے اپنے چہروں کو مسخ نہیں کرنا، ان کے لیے اپنے موٹر سائیکلوں پر ہوٹر نہیں لگانے۔ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی، اللہ اس ملک پاکستان کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ وہ آمین تو کہہ دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، آمین۔ اللہ ان شہداء کو اپنی رحمتوں کا نزول بنا لے، اللہ ان کی تربتوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول۔ تو حضور والا یہ ملک پاکستان یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہمارا تاریخ پاکستان کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مستری اقبال، کیا نام تھا؟ مستری، اس کی ڈیوٹی تھی جو ہندوستان سے آتا تھا نا پاکستان، وہ اس کا استقبال کرتا، اسے ریسیو کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 100 سالہ عمر کا بابا آیا، سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ بارڈر پر پہنچا نا پاکستان کی حدود میں، اس نے قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے پتر وہ مجھے بتا کہ میں اپنے ملک میں آ گیا ہوں کہ نہیں آ گیا، میں اپنے ملک میں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا۔ مستر اقبال کہتا ہے میں نے کہا بابا تو اپنے ملک میں آ گیا ہے، تو اپنے ملک میں آ گیا ہے۔ تو وہ شخص پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے میں کافروں کی زمین پہ نہیں مرا، اللہ تیرا شکر ہے میں کافروں کی زمین پہ نہیں مرا، میں مسلمانوں کی زمین پہ آ گیا۔ اور پھر زور سے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسی وقت فوت ہو جاتا ہے۔ اور بتاؤ نا اس کا جذبہ کتنا بڑا ہوگا، بتاؤ نا اس کا جذبہ کتنا بڑا ہوگا جو یہ دعا کر رہا ہے کہ شکر ہے یا اللہ تیرا میں کافروں کی زمین پہ۔ ہیں ایسے دوست، ہیں ایسے رشتہ دار جو کہہ کر گئے تھے کہ 2-3 سال کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ کتنے سال کے لیے؟
تھوڑے سے پیسے کما کر لاؤں گا، یہاں پر اپنا کاروبار کروں گا، اور کاروبار کرنے کے بعد پھر یہیں پر رہوں گا۔ وہ 3 سال کے لیے گئے تھے، لیکن پھر وہ 30 سال تک واپس نہیں آ سکے، ان کی زندگیاں گزر گئی۔ اور جب وہ آئے تو ان کی گردنیں ہل رہی تھی، ان کو نظر بھی صحیح سے نہیں آتا تھا، اور آنے کے بعد یہاں پر فوت ہو گئے۔ وہ اپنی زمین سے لگاؤ نہیں رکھ سکے۔ کوشش کریں اپنی سرزمین پہ رہیں، کوشش کریں اپنی سرزمین پہ رہیں، اپنے وطن میں رہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اور ہم ہیں پاسبان اس کے، ہم ہی ہیں۔ ہم نے اس کو سنوارنا ہے، ہم نے اس کو خوشگوار کرنا ہے، ہم نے اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں نا اس کی حفاظت کریں گے تو کوئی اور بھی اس کی حفاظت کر سکتا نہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو کر دوں کہ پاکستان خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے بنا ہے، لیکن ہمیں یہ بات دکھ سے کرنی پڑتی ہے جناب، کیا ہم حق بات اپنے ممبر سے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا حق بات کا ہم نعرہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، جی نہیں لگا سکتے۔ ہم حق بات نہیں کر سکتے، مولوی کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حق بات کرے نا تو پھر ہم پر پرچے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک پاکستان کے اندر اسلام بھی محفوظ نہ ہو، قرآن بھی محفوظ نہ ہو، نبی علیہ السلام کی عزت بھی محفوظ نہ ہو، ان سینے تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا ہے جی؟ ان سینے تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نے سینے وچ وط راضی مان دا مطلب کیا؟ تے وط ہندوستانی ٹھیک آسے اور اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اور جہاں پر ہم نبی علیہ السلام کی عزت کو فروغ ہی نہ دے سکے، آپ بتائیں نا اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر رسول اللہ کے احکامات کو ہم نافذ ہی نہیں کر سکے، آپ مجھے بتائیں نا اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر جھوٹ، رشوت، ڈکیٹی، ہیرا پھیری، چوری، چکاری یہ سرارے جرائم ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم مسلمان یہ کہنے کے قابل ہیں کہ جناب ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں؟ ہندوستان سے کیوں چل کر آئے تھے آپ کے اور میرے آبا و اجداد؟ کیوں آئے تھے وہ لاشوں کو کندھوں سے لگا کر؟ پتہ کیوں آئے تھے؟ رات کو ان کے گھروں میں ڈکیٹیاں ہو جاتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں جائیں گے ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر ہم اپنے ملک میں آ گئے، پھر ملک پاکستان کو بنے 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ پھر اس ملک پاکستان کے اندر نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ رہی، نہ بڑوں کی عزتیں محفوظ رہی ہے جی۔ پھر ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کافروں نے بھی نہ کیا ہو۔ حضور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ نچوائے تو فیسٹیول ہو جائے ہے جی، ٹک ٹاک پہ ناچے تو وہ ٹیلنٹ ہو جائے، اسکول میں ناچے تو وہ جو ہے نا فنکشن ہو جائے، ٹی وی پہ ناچے تو وہ مارننگ شو ہو جائے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ برائی کا نام بدل دینے سے برائی اچھائی نہیں بن جاتی، برائی کا نام بدل دینے سے برائی اچھائی میں تبدیل نہیں ہو جاتی، وہ برائی رہتی ہے۔ یہ سارے جرائم ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ اور مجھے راہ زنوں سے تو غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال، مجھے راہ زنوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک پاکستان کی، کہتے ہیں کہ عرصہ دراز پہلے اخباروں کی سرخیاں بنی ہیں یہ باتیں، کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی نوجوان نے غلطی سے بارڈر کراس کر لیا، وہاں کی افواج نے اسے بند کر دیا کوٹھڑی کے اندر، رات کا وقت تھا، وہ کہنے لگے صبح ہوگی پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہوگا کر لیں گے۔ وہ فوجی نوجوان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت کوٹھڑی کے اندر تھا، کہتے ہیں کھڑکی کے اندر ایک 100 سالہ بڑھیا آئی جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ کہا سکھ گھرانے سے۔ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ فوجی نوجوان کہنے لگا وہ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم یہاں پر سمگلنگ کرو، یہاں پر برے کام کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا بڑھیا پہلے تو یہ بتا کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں غلطی سے آیا ہوں،
دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ہمیں کب پاکستان بنایا؟ جو سکھوں نے ہم پر قتل عام کیا وہ تو ہم قیامت تک نہیں بھول سکتے، وہ تو ہم قیامت تک نہیں بھول سکتے، تم نے کب ہمیں پاکستان بنا کر دیا؟ وہ کہنے لگی میں ان 70,000 بیویوں میں سے ہوں جن کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے، میں ان 70,000 مسلمان بیویوں میں سے ہوں جن کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ آج تک ان کے بچے پیدا کر رہی ہیں، وہ آج تک ان کے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ اور وہ کہنے لگی کہ اس ملک پاکستان کی زمین سے کبھی غداری نہ کرنا، کہنے لگی میرے جتنے بھی بچے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں نا، بیمار ہو جائیں تو میں 5 مرتبہ پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں، 5 مرتبہ پاکستان کا نام لیتی ہوں اور پھر دم کرتی ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو فرمایا کہ یہ اتنی مقدس سرزمین ہے، لیکن ہم نے اس زمین کی قدر کی؟ جی ہم نے اس زمین کے تقدس کو سمجھا؟ نہیں سمجھا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم 77 سال کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہیں، ہم 70-75 سال کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم نے نہیں کھڑا ہونا تھا۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ملک پاکستان یہ میرا ملک ہے، یہ ملک پاکستان یہ میرا ملک ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، میں حفاظت کروں گا اس کی۔ میں کسی دوسرے کو کیوں کہوں کہ وہ میرے ملک کی حفاظت کرے؟ میں اپنی گلیوں کی حفاظت مجھے کرنی چاہیے، اپنے شہروں کی حفاظت مجھے کرنی چاہیے، اپنے گرد و نواح کی حفاظت مجھے کرنی چاہیے، کوئی اور کیوں کرے؟ مجھے سمجھانا نہ پڑے کہ یہاں پر گند نہیں پھینکنا، مجھے سمجھانا نہ پڑے کہ یہاں پر کچرا نہیں ڈالنا۔ اب ہماری دیواروں پر یہ لکھا جاتا ہے یہاں پر کچرا ڈالنا منع ہے، یہاں پر کچرا ڈالنا منع ہے۔ یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمیں کچرا ڈالنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ہمیں کچرا ڈالنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ کہاں پر ڈالنا ہے۔ حضور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ملک پاکستان کے اندر صفائی کی ذمہ داری یہ ہم سب کی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ ساری باتیں گورنمنٹ پر لازم نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم پر بھی لازم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم پر۔ اب ہمارا طریقہ کار یہ ہے جناب، حکمران چور ہے، حکمران کھا گئے، حکمران پی گئے، حکمرانوں نے یہ کیا، حکمران اچھا تو ہم نے بھی نہیں کیا حضور۔ اگر کوئی چوری کی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو چھوڑتے ہم بھی نہیں ہیں، چھوڑتے۔ اگر کرپشن کا موقع ہمیں ملتا ہے تو ہم بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم تیار نہیں ہیں تو جس طرح ہم ہیں ویسے ہی حکمران ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، فرمایا اللہ بھی اس قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا۔ سب سے پہلی کوشش خود کرنی ہے، سب سے پہلی کوشش گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ رکا بھی ملا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الٹ بازی کریں، آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم باجا بجا کر لوگوں کا جینا حرام کر دیں۔ جشن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے چہروں کو مسخ کر لیں، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے، لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ملک پاکستان عطا کر دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ملک پاکستان عطا کر دیا ہے۔ اور ہمیں بار بار یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس ملک کو ملت کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ ہمیں اچھے سے اچھے حکمران عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس ملک کے تمام تر احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ملک، یہ سرزمین ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ملک اور یہ سرزمین
یہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ اور کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ ملک میرا نہیں ہے، یہ ملک میرا ہے۔ ہر بندے کا یہ ویژن ہونا چاہیے، یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔